بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو اہم ایشوز ہیں جس پر آج کے ویلاگ میں بات ہوگی۔ پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کی بریت ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں فلیگ شپ کی اپیل نیب نے واپس لے لی ہے۔ میاں نواز شریف پی ایم ایل این بڑے خوش ہے، شادیانے بج رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس میں جو ان کے خلاف کیسز کا شکنجہ ہے وہ مزید سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک جج صاحبہ خاتون جج زیبا چودھری، جن کے حوالے سے عمران خان نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کچھ جملے کہے تھے، اس کیس میں آج خبر ہے کہ ان کی جو درخواست تھی بریت کی وہ مسترد ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان نے اپالوجی سبمٹ کی تھی۔ تو ایک طرف میاں نواز شریف کو ریلیف پر ریلیف مل رہا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، وہ جو شکنجہ ہے کیسز کا، وہ ان کے خلاف سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا یہ دورہ معیار ہے، اگر ہے تو کیوں ہے، اس کے اوپر پہلے تفصیل سے بات کریں گے ویلاگ کے پہلے حصے میں۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کی کچھ کنفیوژن ہے جو بہت کھل کے اب سامنے آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما یا کارکنان اس وقت باہر ہیں جو پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں اس وقت، ان میں باقاعدہ طور پر ایک ڈویژن، ایک تقسیم ابھر آئی ہے۔ آدھے یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پہ الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن نہ کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان کو نامزد کیا ہے، اور باقی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے آج ایک میڈیا ٹاک کیا ڈیالہ جیل کے باہر، جب وہ 1.5 گھنٹہ عمران خان سے مل کے آئے، اور اس سے پہلے شیر افضل مروت یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب نے ہمارے سامنے یہ کہا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے آ جاتے ہیں ہم کیسز پہ۔ دیکھیں 6 جولائی 2018 کو میاں نواز شریف کو نیب کورٹ نے فیصلہ میں سزا سنائی تھی 10 سال کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 10 سال کے لیے ان کو قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ 9 ماہ یہ کیس چلا تھا، 107 سماعتیں ہوئی تھیں، اور جب یہ فیصلہ آیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں تھے، ان کی اہلیہ بیمار تھیں اور ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے اس وقت وہ وہاں پہ لندن میں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، وہ کل عدم قرار دیتے ہوئے سزا بھی ختم کر دی اور ان کو بری قرار دے دیا۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں میاں نواز شریف بری قرار دیے جا چکے ہیں۔ اچھا جی، جو ان کے وکیل تھے میاں نواز شریف صاحب کے، امجد پرویز، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں کورٹ کو وہ یہ تھے کہ انہوں نے کورٹ میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو اور گل حسن اورنگزیب، جسٹس گل حسن اورنگزیب تھے، انہوں نے کہا جی کہ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ میاں نواز شریف نے پراپرٹی کی خود ادائیگی کی تھی، نیب نے ثابت کرنا تھا، اور سب بہت اہم تھا نیب کی طرف سے ثابت کیا جانا کہ میاں نواز شریف اس کے اونر تھے یا اونرشپ ان کی تھی۔ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ کوئی ثبوت موجود ہے، لیکن نہ تو کوئی زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ میاں نواز شریف کی ملکیت رہے ہوں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس۔ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ بچے جو ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے زیر کفالت ہیں، اس کا کوئی ثبوت وہ نہیں دے سکے ہیں، اور نیب نے ثابت کرنا تھا کہ پراپرٹی جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وہ میاں نواز شریف کی تحویل میں رہی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا ریمارک ایک رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب استغاثہ نے ثابت کرنا تھا۔ ہاؤ انوسنٹ آف دا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق چیف جسٹس کی کرسی پر براجمان ہے، لیکن بڑی معصومیت سے انہوں نے پوچھا امجد پرویز سے، یہ رپورٹڈ ہے کہ جی یہ سب استغاثہ نے ثابت کرنا تھا، تو امجد پرویز صاحب نے ان کو بتایا کہ جی مائی لارڈ، یہ استغاثہ نے ہی ثابت کرنا تھا، لیکن استغاثہ ثابت نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر فیصلہ آیا، اور فیصلہ ابھی شارٹ آرڈر ہے جس میں انہوں نے ایون فیلڈ میں بریت کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور فلیگ شپ کی جو اپیل نیب نے فائل کی ہوئی تھی میاں نواز شریف کے خلاف، اس کی اپیل بھی واپس انہوں نے لے لیا، یعنی کہ کیسز جو ہیں اب تقریباً میاں نواز شریف کے خلاف 1 بائی 1 ختم ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، ذاتی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ کیسز ختم ہوا، راستہ ان کا کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ بڑھ رہے ہیں الیکشن کی طرف، اور ان کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ 4تھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بن کے پاکستان کی خدمت کریں گے۔ تو ایک طرف تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ، آج جو یہ فیصلہ آیا ہے کہ نیب نے یہ کچھ ثابت کرنا تھا اور نیب یہ سب کچھ ثابت نہیں کر سکا تھا، تو اس کے باوجود ٹرائل کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا اس میں 10 سال کی سزا دی تھی. تو ٹھیک ہے، فیصلے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ٹرائل کورٹس کے جو اوپر جا کے کالعدم قرار دے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو کیس ہے یہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا اور اس کے گرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی تھی اس ٹائم پہ. سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جب سیاسی طور پہ حالات ان کے لیے اچھے نہیں تھے، ان کی کنوکشن ہو گئی آن دا بیسس آف دس کیس، اور جب سیاسی طور پہ حالات ان کے لیے ٹھیک ہو گئے، سازگار ہو گئے، تو ان کی ایکویٹل ہو گئی آن دا بیسس آف دا سیم کیس. یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ عدلیہ کو کھا رہا ہے. عدلیہ بطور انسٹیٹیوشن کو یہ کھا رہا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو مکا رہا ہے. اگر if I may use the term، یہ مکا رہا ہے، پنجابی کا میرے خیال میں لفظ ہے مکا رہا ہے، یہ اس کو ختم کر رہا ہے. عدلیہ جو ہے نا، اس کا جو ایک امیج ہے یا اس کا جو ایک عوام کی نظر میں اس کا جو ایک مقام ہے، وہ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ متاثر ہو رہا ہے حالیہ فیصلوں سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے یا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے صحیح ہیں یا غلط ہیں، فیصلے سیاسی حالات کے مطابق کیوں آتے ہیں. دیٹ از دی کویشچن، کہ جو سیاسی حالات کسی پولیٹیکل لیڈر کے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو عدالتوں سے ریلیف یا عدالتوں سے سخت فیصلے کیوں ملتے ہیں. کل اگر میاں نواز شریف کے لیے حالات سیاسی طور پہ سازگار نہیں تھے، سخت پہ سخت فیصلہ میاں نواز شریف کے خلاف آ رہا تھا، اتنا تو نہیں خیر سخت تھے، خیر سخت بھی تھے، 10 سال کی سزا ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود چند کیسز تھے. لیکن آج عمران خان کے خلاف حالات سیاسی طور پہ سازگار نہیں ہے، تو آپ امیجن کریں کہ جج زیبا چودھری کے حوالے سے جو انہوں نے کلمات کہے تھے کہ وہ شہباز گل کے حوالے سے وہ جو ایشو تھا کہ جی ان کا وہ دے دیا دوبارہ ریمانڈ دے دیا جج زیبا چودھری نے، کہ جب شہباز گل نے کہا تھا کہ جی میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے، تو انہوں نے جج زیبا چودھری کے حوالے سے کچھ کلمات کہے تھے عمران خان نے. تو اس پہ پہلے انیشلی دہشت گردی کا مقدمہ، یعنی کہ فارمر پرائم منسٹر ہو از ایڈریسنگ اے پروسیشن، اور جلسے میں وہ تقریر کر رہے ہیں اور جج کے حوالے سے انہوں نے کچھ کلمات کہے ہیں، اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا انیشلی. اور ابھی جب انہوں نے بعد میں جا کے جج زیبا چودھری یہ کہنے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر مکالمہ ہوا تھا، جس کے بعد عمران خان خود بذات خود جج زیبا چودھری کی کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور جج صاحبہ کرسی پر موجود نہیں تھی، تو انہوں نے اپولوجی سبمٹ کی تھی وہاں پہ جا کے. لیکن اس کے باوجود ان کی جو بریت کی درخواست ہے، یعنی کہ وہ جو چند جملے انہوں نے کہہ دیے تھے جج زیبا چودھری کے حوالے سے کہ کیوں ریمانڈ دیا ہے، اور میرے خیال میں وہ کچھ ایسا تھا کہ I exactly do not remember his words، لیکن وہ کچھ اس طرح کے تھے، میں چیک کر کے دوبارہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہم ایکشن لیں گے، ہم ایکشن لیں گے، ایکشن کی بات تھی، ایکشن لیں گے. تو ان جملوں کی بنیاد پہ آج ان کے خلاف جو کیس بنایا گیا تھا اس میں بریت کی درخواست ان کی خارج ہوگی، باوجود اس کے کہ انہوں نے اگر کوئی دل آزاری ہو گئی تھی، مثال کے طور پہ جج صاحبہ کی اگر کوئی ان کے احترام میں کمی واقع ہو گئی تھی، تو اس کے بعد اپولوجی بھی سبمٹ کر دی تھی ایز اے فارمر پرائم منسٹر آف دی کنٹری. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک میجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں، ایک میجسٹریٹ لیول کی خاتون جج جو ہیں، ان سے اپولوجی سبمٹ کرنے کے باوجود فارمر پرائم منسٹر کے وہ کیس بنا ہوا ہے اور وہ کیس چل رہا ہے، اور اس میں بریت کی درخواست بھی آج مسترد ہو گئی ہے. اور جس جج نے یہ سنہری فیصلہ دیا اس کا بھی نام لینا چاہیے. دیکھیں یہ ججز جو ہوتے ہیں بیچارے صبح 8-9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک اپنی عدالتوں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، وکیلوں کو سنتے ہیں، پھر فیصلے لکھواتے ہیں، اور ہر جگہ نام لیا جاتا ہے وکیل صاحب کا یا پھر وہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا، فلانا بنام فلانا اور وکیل فلانے نے وکالت کی. جج کا اکثر نام نہیں لیا جاتا. تو جو جج اتنا زبردست سنہری فیصلے سنائیں جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں درج ہوگا، ان کا نام بھی تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ جج ہیں مرید عباس خان، انہوں نے فیصلہ سنایا، مرید عباس خان نے فیصلہ سنایا کہ بریت کے مستحق نہیں ہے عمران خان، کیونکہ
انہوں نے پتہ نہیں کیا جرم کر دیا تھا، اور ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور 20 دسمبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا۔ تو اب یہ، میں تو ایک وکیل ہوں اور وکیل کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ کہ جج کی شان میلی ہو گئی ہے یا جج کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے یا جج صاحبہ کو یا جج صاحب کو کچھ کہہ دیا ہے تو اس کے اوپر کیس بنا دیں آپ کسی بھی شہری کے اوپر، اور جیسے پتہ نہیں کیا ہے جج صاحب کا اقبال بلند ہو، یہ سارا برٹش کلونیل دور کی چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ عدالت کا احترام اپنی جگہ پر ہے، عدالت کا وقار اپنی جگہ پر ہے، وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی جملہ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا یا کوئی اور شخص کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انیشلی ان کے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیں اور اس کے بعد پھر مزید کوئی کرمنل انٹیمیڈیشن، آئی ڈونٹ نو واٹ پروویژنز دے آر پرسوئنگ رائٹ ناؤ، وہ میں دیکھ کے آپ کو کنفرم کر دوں گا، لیکن پاکستان پینل کوڈ کی تعزیرات کے تحت آپ ایک مقدمہ کر کے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر کیس چلائیں اور ٹرائل چلائیں، یہ کہیں سے قانون کا منشا نہیں ہے، یہ آئین کا منشا نہیں ہے، یہ کہیں سے کنٹیمپٹ آف لا کا اسپرٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی باتیں نا، یہ قانون کو ایز اے ٹول استعمال کرنے کے مترادف ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا خوف زدہ کرنے کے لیے کہ جج یا عدالت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ بھئی کیوں نہیں ہو سکتی بات؟ ان کے فیصلوں پر بات ہو سکتی ہے، وہ قانون کے مطابق ہیں، نہیں ہے، اچھا جج ہے، لائق جج ہے، نالائق جج ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، صحیح فیصلہ ہے، غلط فیصلہ ہے، ایسا فیصلہ ہے جس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں قانونی طور پر ہو سکتی ہیں، فیئر کومنٹ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو اسٹرکٹو سینسو لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں۔ تو لیکن کیونکہ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کے حق میں حالات اس وقت موافق نہیں ہیں، ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے، تو ان کے خلاف یہ فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ جی اس میں بھی ان کی بریت نہیں ہوگی۔ سیاسی طور پہ میاں نواز شریف کے حق میں حالات اچھے ہیں تو ان کی 10 سال کی سزا بھی ختم ہو رہی ہے اور ان کو بری کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ دوہرا معیار جس سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے، پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن جوڈیشری کا ہے، اس کی کریڈیبلٹی زمیں بوس ہو رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، اور سسٹم سے جب لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے تو لوگ اس سسٹم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بہتر سسٹم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے، اسی وجہ سے برین ڈرین اور اس طرح کی بہت ساری پرابلمز پاکستان کے ساتھ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کیوس جو لوگ رہ جاتے ہیں اس سسٹم کے اندر، ان میں ایک حق محرومی ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس احساس محرومی کی بنیاد پہ پھر تقسیم اور پولرائزیشن، اور جس کے نتیجے میں پھر کیوس اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور کم از کم عدلیہ کو اپنے فیصلے جو ہیں اس میں سیاست کے عمل دخل کو بالکل مائنس کر دینا چاہیے اور میرٹس کے مطابق فیصلے سنانے چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا میں آپ کو ایک کوئکلی خبر اور بھی دے دوں کہ عمران خان صاحب کا جو کرپشن کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا اپیرنٹلی، جس کے اوپر میں تفصیلی بہت سارے ویلاگ کر چکا ہوا ہوں کہ یہ کرپشن بھی زبردستی عمران خان کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے، حالانکہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، فائدہ کسی کو ہوا ہے تو ان کا نام ملک ریاض حسین ہے، اور کرپشن عمران خان نے کی ہے۔ یعنی کہ پیسہ این سی اے نے کہا جی یہ لوٹ کا پیسہ تھا، وہ واپس کیا، وہ سپریم کورٹ کو دے دیا حکومت نے، سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دیا، اور آج تک وہیں پہ ایڈجسٹ ہوا ہوا ہے، اور اس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ قاضی فائز عیسی صاحب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تو لیکن تو وہ وہیں پر پڑا ہوا ہے۔ لیکن نہ ملک ریاض کے خلاف ابھی کچھ ہو رہا ہے، نہ سپریم کورٹ نے ایڈجسٹ جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، پھر اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان ذمہ دار ہے ساری چیزوں کا، بس یہ کیونکہ اگین سیاسی طور پر عمران خان اس وقت قبول نہیں ہے، تو یہ پرابلم یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو ایک تو یہ ہے خبریں جو کہ میں نے کیسز کے حوالے سے۔ دوسرا بات جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئکلی، کہ پاکستان تحریک انصاف میں مسئلہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کی بنیاد کیا ہے، اور کون صحیح ہے جو کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بیرسٹر گور خان کو چیئرمین کے طور پہ نامزد کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں
کہ جی یہ درست نہیں ہے. عمران خان صاحب نے -1 کی نفی کی اور اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب جو کہ بڑے سینئر لائر ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. پہلے کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے جناب کہ سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر خان صاحب ایک پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں اور اس سے پہلے شیر افضل مروت بھی اعلان کر چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشنز میں چیئرمین کے طور پہ الیکشن لڑنے سے اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے. تو انہوں نے بیرسٹر گوہر خان کو نامزد کر دیا اور شیر افضل مروت نے کہا کہ ان کی سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر عمیر نیازی کی موجودگی میں عمران خان نے یہ فیصلہ کیا اور ہم یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر جو ہے اس میں کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو ایک تو کنفیوژن وہاں سے کریٹ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اب سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے جس کے اندر علی ظفر نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے گوہر خان کو نامزد کیا ہے اور ہفتے کے دن انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے اور گوہر خان چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے الیکشنز میں. گوہر خان صاحب نے اس کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ میں مشکور ہوں عمران خان صاحب کا. انہوں نے کہہ دیا ہے وہی نظریہ ہے جو پی ٹی آئی کا عمران خان کا نظریہ ہے. خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں چاہے جیل کے اندر ہوں یا باہر ہوں, جب تک باعزت طور پر واپس نہیں آ جاتے میں ذمہ داری نبھاؤں گا. پی ٹی آئی وہی ہے, ہماری جد و جہد بھی وہی ہے جو خان صاحب کی تھی. تو انہوں نے یہ ساری باتیں پریس کانفرنس میں کر دی. اچھا جی, اب ایک طرف انہوں نے یہ کر دی اور اس کا وہ جو بتا رہے ہیں ریزن بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے کیسز کی وجہ سے, لہٰذا کیونکہ پارٹی کو نکالنا ہے اس کرائسس میں سے جس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 دن میں انتخابات کرانے کا کہہ دیا, لہٰذا ہم اس طرح نکلیں گے کہ وقتی طور پہ چیئرمین بنا دیں گے بیرسٹر گوہر خان کو عمران خان صاحب, اور اس کے بعد پارٹی الیکشنز میں کنٹیسٹ کرے گی اور پھر عمران خان صاحب جب واپس آئیں گے تو پھر دوبارہ وہی چیئرمین ہوں گے کیونکہ اصل لیڈر تو وہی ہیں. یہ ان کا ماڈل سمجھ میں. دوسری طرف سردار لطیف کھوسہ صاحب جو کہ بڑے سینئر لائر بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں, بہت سارے ان کے کیسز میں ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اور گو کہ انہوں نے پی ٹی آئی ویسے تو نہیں جوائن کی فارملی آئی سپوز, کیونکہ کئی دفعہ ان سے سوال میں نے بھی کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن وہ بطور وکیل عمران خان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے کیسز بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی 1-1.5 گھنٹے کی وہ کہتے ہیں کہ ملاقات کیا ہے عمران خان سے جیل میں, اور اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا کے سامنے گفتگو کی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی -1 نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ میں ہی چیئرمین کا امیدوار ہوں, علی ظفر گوہر خان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, یہ کھوسہ صاحب پھر کہہ رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 1-1.5 گھنٹہ ان کی عمران خان سے بات ہوئی. اب یہ اپیرنٹلی بہت کنفیوزنگ سچویشن ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کی ووٹ بیس کے لیے, ان کے کارکنان کے لیے اور ان کے ووٹرز کے لیے, کہ آدھے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ فیصلہ ہو گیا کہ خان صاحب خود انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین شپ کے لیے کنٹیسٹ نہیں کریں گے, بیرسٹر گوہر خان کو آگے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پلان ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اور بلے کے نشان سے اس کو محروم کرے. اور عمران خان کی کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن کے ایشوز ہیں, کیسے صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ دوسری طرف لطیف کھوسہ صاحب اور میرے خیال میں شعیب شاہین صاحب بھی شاید اس خبر کی پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے, پتہ نہیں تردید انہوں نے کی کہ نہیں کی. لیکن ایک گروپ آف پاکستان تحریک انصاف جس میں بڑے اہم لوگ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور لطیف کھوسہ صاحب جب یہ کہیں کہ 1.5 گھنٹہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی -1 نہیں ہوگا اور میں ہی چیئرمین کا امیدوار ہوں, تو پھر تو کنفیوژن بنتا ہے. اب یہ جو کنفیوژن ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے موجودہ حالات میں اچھا نہیں ہے, کیونکہ ایک تو پارٹی کو آلریڈی سامنا ہے اس مخالفت کا جو کہ سیاسی حریفوں کی طرف سے ہے, پھر اس تندی باد مخالف کا سامنا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کو ہوتا رہا ہے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہے. اور تیسرا پھر یہ ہے اس کی وجہ سے جو کیسز ہیں اور سارے معاملات ہیں وہ اس کا سامنا ہے.
تیسرا پھر یہ ہے کہ اگر آپس میں بھی اس طرح جو لوگ بچے ہیں، بہت سارے لوگ تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا چکے ہیں، کچھ بھاگ چکے ہیں، کچھ پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں، کچھ اپنی بنا چکے ہیں، کچھ ویسی تاحیات سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں، اور کچھ ابھی تک روپوش ہیں، اور کچھ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، کچھ کرنے سے چھپ رہے ہیں، روپوش ہیں. تو یہ جو کچھ بھی صورتحال ہے، تو ایک تو بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کا جو کارڈر ہے اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کریک ڈاؤن کے بعد. دوسری طرف جو بچ گئے ہیں اور جو ابھی تک پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کر پا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور ریپرزینٹ کر پا رہے ہیں، ان میں بھی اگر اس طرح اتنی گلیئرنگ قسم کی کانٹرڈکشن سامنے آئے گی اور ایسی پھوٹ ڈلے گی جو بالکل ہی 180 ڈگریز پر ہے، یعنی کہ پولز اپارٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑی بہت کوئی کنفیوژن مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تو بالکل ہی ایک گروپ ایک بات کر رہا ہے، دوسرا گروپ بالکل ہی دوسری بات کر رہا ہے، تو اس کا نقصان سرٹنلی پھر پارٹی کو اور بھی ہوگا. اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ وہ نقصان یہ ہوگا کہ جو ووٹر ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ووٹر تو وہی میرے خیال میں کرنا چاہے گا جو عمران خان کا ڈیسیشن ہوگا، کیونکہ ووٹ بینک تو عمران خان کا، نظریہ عمران خان کا، شخصیت عمران خان کی ہے. تو عمران خان کیا کہتے ہیں وہ انہی لوگوں کے تھرو تو پتہ چل رہا ہے جو عمران خان کو مل کر آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان براہ راست ان کی ایک جھلک بھی اس وقت حکومت دکھانا نہیں چاہتی اور دکھائی نہیں پا رہی ہے اور دکھائی نہیں رہی ہے، اور وہ ایک جملہ بھی ان کا نہیں، اور یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کا ڈسکنیکٹ ہو جائے بالکل عمران خان کے جو ووٹرز ہیں ان کے ساتھ. تو اس ڈسکنیکٹ میں جو کنیکشن ہے وہ انہی لوگوں کا ہے. اب انہی لوگوں میں اگر دو دھڑے بن کے دو باتیں کریں گے تو ان کی جو ووٹرز ہیں وہ کنفیوز ہوں گے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ اس کنفیوژن کو حل کیسے کرنا ہے، وہ کیسے حل ہوگی. عمران خان نے بیرسٹر گوہر خان کو ہی چیئرمین کے لیے نامزد کیا ہے، یا وہ کہتے ہیں میں خود ہی چیئرمین رہوں گا. اب اس کا فیصلہ پی ٹی آئی والے خود کر لیں آپس میں بیٹھ کے. میرے خیال میں دو گروپس ہیں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان حالات میں بھی بات ہو سکتی ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، تو میرا خیال ہے آپس میں بھی بات ہو سکتی ہے. تو یہ جو دو گروپس فی الحال سامنے آ گئے ہیں، جس میں ایک طرف مروت صاحب، گوہر صاحب، علی ظفر صاحب، عمیر نیازی صاحب ہے، دوسری طرف لطیف کھوسا صاحب، شعیب شاہین صاحب اور دیگر کچھ لوگ ہیں، یا پی ٹی آئی اوفیشل والے کچھ لوگ ہیں، آپس میں بیٹھ کے اس کو کنفیوژن کر لیں اور دونوں گروپس کے کچھ نمائندے، دو نمائندے یا دو تین نمائندے ایک وفد کی صورت میں اکٹھے عمران خان صاحب سے ملیں، اور وہاں پہ پھر جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. میرا تو خیال ہے کہ بڑا سمپل ہے، اس کو اس طرح سے حل کر لیں. لیکن اگر یہ نہیں حل ہوگا تو سرٹنلی اس کا نقصان پارٹی کو ہوگا. شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.